بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 183 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم لاکنہ کی بحث کے ساتھ ساتھ ان مخففہ من المثقلہ کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولكن كذلك ولذلك دخلت اللام مع المكسورة دونها على الخبر أو الاسم إذا فصل بينه وبينها أو على ما بينهما، وفي لكن ضعيف وتخفف المكسورة فيلزمها اللام ويجوز إلغاؤها ويجوز دخولها على فعل من أفعال مبتدأ خلافا للكوفيين في التعميم، وتخفف المفتوحة فتعمل في ضمير شان مقدر فتدخل على الجمل مطلقا وشذ إعمالها في غيره ويلزمها مع الفعل السين أو سوف أو قد أو حرف النفي۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَكِنَّ كَذَلِكَ، اور لاکن بھی ان مکسورہ کی طرح ہے۔ وَلِذَلِكَ دَخَلَتِ اللَّامُ مَعَ الْمَكْسُورَةِ دُونَهَا عَلَى الْخَبَرِ أَوِ الْاسْمِ إِذَا فُصِلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا أَوْ عَلَى مَا بَيْنَهُمَا، اسی وجہ سے لام تاکید کا داخل کرنا جائز ہے ان مکسورہ کی اسم یا خبر، جبکہ ان دونوں کے درمیان میں فصل ہو، یا اس اسم پر جو ان دونوں کے درمیان میں ہو، نہ کہ ان مفتوحہ کی اسم و خبر پر لام تاکید کا داخل کرنا۔ وفی لاکن ضعیف، اور لاکن میں ایسا کرنا ضعیف ہے۔ وتخفف المکسورۃ فیلزمها اللام، اور ان مکسورہ میں تخفیف کر لی جاتی ہے، پس اس صورت میں اس کے لیے لام تاکید لانا لازم ہوگا۔ وَيَجُوزُ إِلْغَاؤُهَا، اور اس کے عمل کو باطل کرنا بھی جائز ہے۔ وَيَجُوزُ دُخُولُهَا عَلَى فِعْلٍ مِّنْ أَفْعَالِ مُبْتَدَئِ، اور جائز ہے اس کا مبتدا کے افعال میں سے کسی فعل پر داخل ہونا۔ خلافا للکوفیین فی التعمیم، برخلاف کوفیوں کے تعمیم کے، یعنی البتہ کوفیین کا اختلاف ہے تعمیم میں۔ وتخفف المفتوحة فتعمل في ضمیر شان مقدر، اور ان مفتوحہ میں بھی تخفیف کر لی جاتی ہے، اس صورت میں وہ ضمیر شان مقدر میں عمل کرتا ہے۔ فتدخل على الجمل مطلقاً جملوں پر داخل ہوتا ہے۔ وشذ اعمالها في غیرہ، اور اس کو عمل دلانا ضمیر شان کے علاوہ کسی اور میں شاذ ہے۔ وَيَلْزَمُهَا مَعَ الْفِعْلِ السِّينُ أَوْ سَوْفَ أَوْ قَدْ أَوْ حَرْفَ النَّفْيِ، اور لازم ہے اس کے لیے فعل کے ساتھ سین لانا، سوف لانا، قد یا حرف نفی کا لانا۔ آج کے سبق کے اندر لاکنہ کے متعلق ایک اصول و ضابطہ پڑھیں گے، پھر اس کے ساتھ ہی اس اصول پر ایک تفریح، ان مخففہ من المثقلہ کا بیان، اس کی علامات، اس کا عمل، اور ان مخففہ اور ان مسئلے کے درمیان میں فرق۔ صاحب قافیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لاکنہ کذالک، لاکنہ یہ بھی حرف مشبہ بالفعل ہے، یہ بھی ان کی طرح ہے۔ جس طرح ان مکسورہ جملے کے معنی کو تبدیل نہیں کرتا، اس سے لاکنہ بھی جملے کے معنی کو نہیں بدلتا، لہذا ان مکسورہ کی طرح لاکنہ کے اسم کے محل پر کسی دوسرے اسم کا عطف کر کے معطوف پر رفع پڑھنا جائز ہے، جس طرح لم یخرج زید ولكن عمرا خارج وبکر،
ان اور لاکن کے علاوہ باقی حروف مشبہ بالفعل کے اسماء کے محل پر عطف کر کے معطوف پر رفع پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ لفظ پر عطف کر کے معطوف پر نصب پڑھنا ضروری ہے۔ وَلِذَلِكَ دَخَلَتِ اللَّامُ مع الْمَكْسُورَةِ دُونَهَا عَلَى الْخَبَرِ أَوِ الْإِسْمِ إِذَا فُصِلَ بَيْنَ وَبَيْنَهَا أَوْ عَلَى مَا بَيْنَهُمَا۔ یہاں سے ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں چونکہ ان مکسورہ جملے کے معنی کو نہیں بدلتا اور ان مفتوحہ جملے کے معنی کو بدل دیتا ہے، اس لیے ان مکسورہ کے اسم یا خبر یا اس کلمے پر جو اسم اور خبر کے درمیان واقع ہو لام تاکید کو داخل کرنا جائز ہے، کیونکہ لام تاکید جملے کی تاکید کے لیے آتا ہے، اور ان مکسورہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ جملہ ہی ہوتا ہے، مفرد نہیں ہوتا، مگر اسم پر لام تاکید کو داخل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسم اور ان کے درمیان میں کسی چیز کا مثلا ظرف وغیرہ کا فصل ہو، تاکہ پے در پہ ادوات تاکید کا اکٹھا ہونا لازم نہ آئے۔ اسم کی مثال جیسے ان فی الدار لزیدن، یا ان کے اسم زید پر لام تاکید کو داخل کیا گیا ہے۔ خبر کی مثال جیسے ان زیدن لقائم، یا ان کی خبر قائم پر لام تاکید داخل کیا گیا۔ اور اس کلمے کی مثال جو مبتدا اور خبر کے درمیان واقع ہو، جیسے ان زیدن لطعامک آکل، یہاں طعام پر لام تاکید داخل ہے جو زید اسم اور آکل خبر کے درمیان واقع ہے۔ اس کے برخلاف ان مفتوحہ کے ساتھ اس کے اسم خبر یا کسی دوسرے اسم پر لام تاکید کو داخل کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ لام تاکید جملے کی تاکید کے لیے آتا ہے، اور ان مفتوحہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مفرد کے حکم میں ہوتا ہے، جملہ نہیں ہوتا، اس لیے ان کے ساتھ لام تاکید کو لانا جائز نہیں ہے۔ وفی لیکن ضعیف، یہاں صاحب کتاب ایک بتانا یہ چاہتے ہیں لیکن کہ اسم خبر یا ایسے کلمے پر جو اسم و خبر کے درمیان واقع ہو لام تاکید کو داخل کرنا ضعیف ہے، اس لیے کہ اگرچہ وہ ان کی طرح جملے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتا، لیکن وہ معنی میں لام تاکید کے موافق نہیں ہے، کیونکہ وہ استدراک کے لیے آتا ہے، جبکہ لام تاکید تاکید و قوت پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے برخلاف ان معنی کے لحاظ سے لام تاکید کے موافق ہے، کیونکہ لام تاکید اور ان دونوں تاکید و قوت پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی فرق کی وجہ سے ان کے ساتھ لام تاکید کو تو لانا جائز ہے، لیکن کے ساتھ لام تاکید کو لانا ضعیف ہے۔ وَتُخَفَّفُ الْمَكْسُورَةُ فَيَلْزَمُهَا اللَّامُ وَيَجُوزُ إِلْغَاؤُهَا، کبھی ان مکسورہ کی تشدید کو ختم کر کے اس میں تخفیف کر لی جاتی ہے، اس کو ان مخففہ من المثقلہ کہتے ہیں۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ اسی ان مخففہ من المثقلہ کے احکام بیان فرما رہے ہیں۔ یہاں صاحب کافیہ نے اس کے 3 احکام ذکر فرمائے ہیں۔ نمبر 1، ان مخففہ من المثقلہ اور ان نافیہ کے درمیان میں فرق کرنے کے لیے ان مخففہ من المثقلہ کی خبر پر لام تاکید کو داخل کرنا واجب ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، یقیناً تمام لوگوں کو پورا دے گا تیرا رب ان کے اعمال کا بدلہ۔ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ خبر پر لام تاکید داخل کیا گیا، اس سے معلوم ہو گیا یہاں ان نافیہ نہیں ہے بلکہ ان مخففہ من المثقلہ ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے ان مخففہ من المثقلہ کے عمل کو لفظاً باطل کرنا جائز ہے، یعنی تخفیف کے بعد ان مکسورہ کے عمل کو باقی رکھنا اور باطل کرنا دونوں صورتیں جائز ہیں۔ عمل کو باقی رکھنے کی صورت میں اس کا اسم منصوب ہوگا، جیسے کہ مذکورہ مثال میں کلن منصوب ہے، اور عمل کو باطل کرنے کی صورت میں اس کے ماں بعد دونوں اسموں کو مبتدا اور خبر ہونے کی بنا پہ مرفوع پڑھیں گے، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ تو یہاں دیکھیے کلن مرفوع پڑا ہے،
جمیعن جو اس کی خبر ہے وہ بھی مرفوع ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے ان مخففہ من المثقلہ کو ان افعال پر داخل کرنا جائز ہے جو مبتدا و خبر پر داخل ہوتے ہیں، مثلا افعال ناقصہ، افعال قلوب، افعال مقاربہ، جیسے ہے ان کنت من قبلہ لمن الغافلین، یہاں ان مخففہ من المثقلہ ہے جو کانا فعل ناقص پر داخل ہے، جیسے ان نظنک لمن الکاذبین، یہاں بھی ان مخففہ من المثقلہ ہے جو ظن فعل قلب پر داخل ہے۔ البتہ اس میں کوفیین کا اختلاف ہے، وہ تعمیم کی طرف گئے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں ان مخففہ من المثقلہ ہر طرح کے فعل پر داخل ہو سکتا ہے، خواہ افعال ناقصہ ہوں، افعال قلوب ہوں یا افعال مقاربہ ہوں، یا ان کے علاوہ وہ افعال ہوں جو مبتدا و خبر پر داخل نہیں ہوتے، مثلا قاتلہ، ناصرہ، ضربہ وغیرہ۔ ان مخففہ من المثقلہ اگر جملہ فعلیہ پر داخل ہو تو راجح قول کے مطابق اس وقت وہ لفظاً کوئی عمل نہیں کرتا، اور کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس صورت میں بھی وہ عمل کرتا ہے اور اس کا اسم ضمیر شان محذوف ہوتی ہے۔ اسی اختلاف کی طرف صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے یوں اشارہ فرمایا کہ وَيَجُوزُ دُخُولُهَا عَلَى فِعْلٍ مِّنْ أَفْعَالِ الْمُبْتَدَإِ خِلَافًا لِلْكُوفِيِّينَ فِي التَّعْمِيمِ وَتُخَفَّفُ الْمَفْتُوحَةُ فَتَعْمَلُ فِي ضَمِيرِ شَأْنٍ مُقَدَّرٍ فَتَدْخُلُ عَلَى الْجُمَلِ مُطْلَقًا۔ یہاں سے صاحب کافیہ رحمہ اللہ ان مقصورہ کی طرح کبھی تشدید ختم کر کے ان مفتوحہ میں بھی تخفیف کر لی جاتی ہے، جس کو ان مخففہ من المثقلہ کہا جاتا ہے۔ یہاں سے صاحب کافیہ رحمہ اللہ اسی ان مخففہ من المثقلہ کے احکام کو بیان فرما رہے ہیں۔ صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے اس کے بھی 3 احکام بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مسئلہ یا پہلا حکم یہ ہے ان مخففہ من المثقلہ ضمیر شان مقدر میں، جو ضمیر شان ہے وہ مقدر ہوتی ہے، اس پہ عمل دلانا واجب ہے، یعنی ان مخففہ من المثقلہ کا اسم ہمیشہ ضمیر شان مقدر ہوتی ہے جس میں وجوبی طور پر عمل کرتا ہے۔ ضمیر شان مقدر کے علاوہ کسی دوسرے اسم مثلا اس میں ظاہر یا اس میں ضمیر مذکورہ میں اس کو عمل دلانا شاذ خلاف قیاس ہے۔ فَتَدْخُلُ عَلَى الْجُمَلِ مُطْلَقًا، یہ دوسرا حکم ہے کہ ان مخففہ من المثقلہ ہمیشہ جملے پر داخل ہوتا ہے اور جملہ ہی اس کی خبر ہوتا ہے، خواہ وہ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ۔ پھر جملہ فعلیہ کا فعل خواہ ان افعال میں سے ہو جو مبتدا و خبر پر داخل ہوتے ہیں یا ان کے علاوہ ہو۔ مصنف رحمہ اللہ نے مطلقاً کہہ کر اسی عموم کی طرف اشارہ کیا ہے، جیسے بلغنی ان زید قائم، اس مثال میں ان مخففہ من المثقلہ ہے، ہا ضمیر شان اس کا اسم ہے جو محذوف ہے، اور زید قائم جملہ اسمیہ پر وہ داخل ہے جو اس کی خبر ہے۔ بلغنی ان زید قائم۔ اور تیسرا حکم صاحب کافی نے یوں فرمایا کہ وَيَلْزَمُهَا مَعَ الْفِعْلِ السِّينُ سَوْفَ وَقَدْ أَوْ حَرْفُ النَّفِيِّ۔ تیسرا حکم یہ ہے اگر ان مخففہ من المثقلہ جملہ فعلیہ پر داخل ہو اس وقت اس پر سین، سوف، قد یا حرف نفی میں سے کسی ایک کا داخل ہونا ضروری ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ۔ اس مثال میں ان مخففہ من المثقلہ ہے جو جملہ فعلیہ پر داخل ہے، اس لیے یکونو پر، یکونو جو فعل ہے اس پر سین داخل ہو گئی ہے۔ اسی طرح باقی مثالیں بھی ہیں۔ تو صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے یہاں اسی کو اشارہ کر دیا وَيَلْزَمُهَا مَعَ الْفِعْلِ السِّينُ أَوْ سَوْفَ أَوْ قَدْ أَوْ حَرْفَ النَّفِيِّ۔ اور قد کی مثال دیکھیے لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ،
اور حرف نفی کی مثال دیکھیے کہ افلا یرون الا یرجو الیہم قولا، اور سوف مثال دیکھیے ان سوف یاتی کل ما قدرا۔ یہاں تک آج کا سبق تھا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔